اگر خدا نہ خواستہ پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے قیمتی ایٹمی اثاثوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں یہ بیچنے پڑیں گے یا پھر ہمیں ان ایٹمی اثاثوں کو گروی رکھنا پڑے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اسرائیل نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کون سی روحانی شخصیت تھی جس نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کی تھی اور آج بھی کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص عنایت اور تحفہ ہے اور ان کے حکم سے مارز وجود میں آیا ہے، لہٰذا پاکستان کو تا قیامت کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ حالات کا بدلنا، سیاستدانوں کا ملک کے خلاف دشمن سے بھاری رقوم لے کر نقصان پہنچانا تو ممکن ہے، لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے منصوبے بنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے، لیکن اللہ کی ذات کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اسی طرح کی ایک کوشش ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا جب انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈ پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر وہ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ریو فیلنگ کریں گے اور واپس نکل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی، اور وہ روحانی شخصیت امیر حاجی عبد الوہاب صاحب تھے جنہوں نے جنرل ضیاء کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، لہٰذا کچھ کر لو۔ اس کے بعد ISI نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا، یعنی حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے جن میں سے پہلے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو ممبئی ٹرومبے میں موجود انڈیا کا بھابا نیوکلیر پلانٹ تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجیو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریو فیلنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی ممکن نہیں تھی، اور یہ ایک فدائی مشن تھا اور اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑا کیونکہ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم و ہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہیں تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی نے بہت محنت کی تھی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے۔ وہ اس کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی۔ اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا، نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی۔ تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے، لہٰذا آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی ایک سازش اب بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس بار یہ سازش بڑی چالاکی سے جاری ہے۔ اس سازش کے مطابق پہلے پاکستان پر اتنا قرضہ چڑھایا گیا کہ جتنا وہ کبھی ادا نہیں کر پائے گا، لہٰذا اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ آفز دی جانے لگی کہ اگر پاکستان اپنے ایٹمی اثاثے ہمارے پاس گروی رکھ دے تو ہم پاکستان کو مزید قرضہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔
याद रहे कि अगर पाकिस्तान इनकी ये बात नहीं मानता और IMF पाकिस्तान को मजीद कर्जा फ्राहम नहीं करता तो पाकिस्तान जल्द ही डिफॉल्ट हो जाएगा और फिर हमारे असासे खुद ब खुद कर्जा फ्राहम करने वाले ममालिक के पास चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा और अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो हमारे असासे बिल्कुल महफूज रहेंगे। पाकिस्तान ने इस एटमी प्रोग्राम के लिए दिन रात कई साल तक काम किया है और फिर जाकर इस मिशन में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज कुछ यूं होता है कि आजादी के बाद पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाने का अंदिया दिया और सन 1953 में अमेरिका के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए कि अमेरिका सनती और पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रिएक्टर की तामीर में पाकिस्तान की मदद करेगा। इसके बाद पाकिस्तान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बुनियाद रखी, लेकिन अब पाकिस्तान के सामने यूरेनियम को हासिल करना सबसे बड़ा मसला था। 1963 में बाकायदा तौर पर कमीशन बनाकर यूरेनियम की तलाश शुरू कर दी गई और कुदरत भी पाकिस्तान पे मेहरबान हुई और पाकिस्तान ने आखिरकार डेरा गाजी खान के मकाम पे यूरेनियम के जखायर दरियाफ्त कर लिए और फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इसको निकालना शुरू किया। भारत के एटमी प्रोग्राम का इल्म पाकिस्तानी इदारों को 1965 में ही हो गया था। फिर पाकिस्तान ने अपनी बका के लिए एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश तेज कर दी। फिर जब पाकिस्तान ने इंडियन मदाखलत और इधर हम उधर तुम वाले नारे की वजह से 1971 में मशरकी हिस्सा खो दिया, तब इदारों को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर भारत का मुकाबला करना है तो हर सूरत में एटम बम बनाना होगा। चागी के पहाड़ों के दामन में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता साइंसदानों के ग्रुप ने यह नारा बुलंद किया था, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कनाडा की मदद से 1972 में लगाया था। 1974 में किसी प्रेशर की वजह से कनाडा ने मदद करने से इनकार कर दिया और 1974 में ही इंडिया ने एटमी तजर्बा किया, तो पाकिस्तान के लिए अब एटमी ताकत हासिल करना नागुज़ीर हो गया था। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर यूं हुआ कि सन 1989 में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि अब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन नहीं रहा। वक्त गुजरता रहा और भारत ने सन 1996 में एटमी वार हेड ले जाने वाले पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा किया। फिर 1998 में जब भारत ने यके बाद दीगरे 2 धमाके किए, तब इंडिया का लहजा तब्दील हो गया और इंडिया ने पाकिस्तान को धमकाना शुरू किया। तब पाकिस्तान के अंदर से तमाम हलकों की जानिब से आवाजें उठना शुरू हुई कि भारत को जवाब दिया जाना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा था। पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी दबाव बढ़ रहा था। तब चागी के पहाड़ों को धमाके के लिए चुना गया और आखिरकार 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक साथ 7 धमाके करके दुनिया को यह बता दिया कि अब पाकिस्तान एक एटमी पावर बन चुका है और पाकिस्तान का दिफा अब बहुत ही मजबूत हाथों में है। जी तो मुअज़्ज़िज़ साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने